السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں دعا مانگنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے آپ حضرات میری اس پوری ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھنا، بھلے ہی تمہیں زیادہ لگتی ہو مگر 3 سے 4 منٹ تک ہے۔ اس میں آپ کو طریقہ پتہ چل جائے گا کہ ہم تمامی حضرات کس عاجزی کے ساتھ میں دعا مانگیں کہ اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ آج ہم تمامی حضرات سے اللہ تبارک و تعالی روٹھا ہے۔ اس لیے ہم تمامی حضرات سے کے ہاتھوں سے ہر چیزیں چھنتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ کہیں کوئی چیز چھن رہی ہے، کہیں کوئی چیز ہم سے جدا ہو رہی ہے، کہیں کوئی چیز ہم سے چھینی جا رہی ہے، اور ہم لوگ راتوں دن دعا بھی مانگتے ہیں مگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال تک روتے رہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو آج ہم تمامی حضرات آدم ہی کی اولاد ہیں۔ آج ہم لوگ کیوں نہیں کسی چیز پر فتح حاصل کر پاتے ہیں، کیوں کسی چیز کو بچا نہیں پاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ حضرات، اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو کوشش کر کے اسے شیئر کریں، اور اسے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو اس چینل کے اوپر اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی، اچھے اچھے طریقے ملیں گے۔ حضرات، طریقہ یہ ہے کہ ہم تمامی حضرات نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئیں یا اپنے گھر میں نماز پڑھیں، نماز حاجت پڑھیں اور نماز نوافل ادا کریں۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرات، یہ آخری عشرہ نجات کا ہے، اور ہم تمامی حضرات تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قل هو اللہ شریف کا ورد کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہم انی اجنی من النار اس دعا کو پڑھتے رہیں حضرات، اور اس طریقے سے دعا مانگیں۔ نماز پڑھوں، جب ان ساری چیزوں کو پڑھوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے ہاتھوں کو بلند کریں اور عاجزی اختیار کریں، اور سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد میں اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مانگنے کا یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلا کر اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں مانگنے کا شعور نہیں۔ یا اللہ، ہم اس یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، ہمارے سوا تیرے سوا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، ہمیں نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگیں اور کہیں تیرے سوا ہماری دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین اور کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری دعائے حاجت کو قبول فرما، اپنے اس پیارے محبوب کے واسطے جس کو تو نے ہزاروں ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ، جس کو تو نے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے اس کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ، اس نبی کا واسطہ، اللہ نبی آخر الزماں کا واسطہ گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
حضرات اس طریقے سے دعا کریں، عاجزی اختیار کر کے دعا کریں، اور دعا میں یہ ضرور ایک لفظ ضرور کریں، اسلمت لرب العالمین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، اے اللہ میری جان مال عزت و آبرو سب کچھ تیرے حوالے، اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما، میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ تیسرا عشرہ ہے، اس عشرے میں ضرور دعا مانگیں، اس عشرے میں تہجد کی نماز ادا کریں، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ شریف کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ آقا کریم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی دلی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرمائے گا، اور ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔